إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میری پردہ نشین قابل احترام ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس جلسے کے توسط سے آپ سے ملنا مجھے نصیب ہو رہا ہے، اور مزید میرے لیے خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہر شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس مہمان کی استقبال کے لیے، اس مہمان کی آؤ بھگت کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ مہمان جس حیثیت کا ہوتا ہے استقبال بھی اسی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کا رشتہ دار ہے، اس کے گھر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے، بہت زیادہ اس کے لیے انتظام نہیں کرتا۔ لیکن کوئی شخص اگر باہر کا آتا ہے تو اس کے لیے انتظام اس سے اچھا ہوتا ہے۔ کوئی عہدے پر آدمی ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، اس کا اہتمام، اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی ملک کا صدر ہو، اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ باہر ملک سے کوئی آدمی آئے تو اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر یہاں کا صدر جمہوریہ کہیں جانا چاہتا ہے تو مہینوں پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسٹیج بنتا ہے، اسٹیج کی سیڑھیاں کتنی انچ کی ہوں گی، کیسی ہوں گی، کہیں زیادہ اونچی نہ ہو جائے کہ صدر صاحب کو چڑھنے میں پریشانی۔ سارے انتظامات ہوتے ہیں، اور جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں مقامی لوگ، وہ بھی آ کے دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اوپر کے جو افسران ہوتے ہیں وہ بھی آ کے دیکھتے ہیں۔ اور جب سب لوگوں کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو انتظام کیا گیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے آرام پہنچانے کے لیے سب انتظام درست ہے، اس کے باوجود بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی شان کے مطابق ان کا استقبال نہ ہو۔ ہم آپ جس دین کو مانتے ہیں اس دین کے اعتبار سے جو قمری مہینے ہیں، رجب کی آج 29 تاریخ تھی، مجھے معلوم نہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک چاند ہو گیا ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی تاریخ جو ہے شعبان کی۔ ایک ہی مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جو صرف خیر اور برکت نہیں، برکتوں اور رحمتوں کا ایک ذخیرہ لے کے آئے۔ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مہمان جب کوئی آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیا لے کے آیا، اور جب جانے لگتا ہے تو سوچتے ہیں ہم کو کیا دے کے جائے۔ اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار آیا ہو، قریبی دوست آیا ہو، لیکن وہ کچھ لے کے نہ آیا ہو اور جاتے وقت آپ کے بچوں کو کچھ دیا نہ ہو تو بچے کہتے ہیں کہ کیسے آپ کے دوست تھے، خالی ہاتھ چلے آئے اور بغیر مٹھی کچھ پکڑائے اکڑائے خالی ہاتھ چلے۔ یہ زبان سے آج کے بچے کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے،
نہ جانے کتنی نعمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے جس کا اندازہ ہم آپ کر نہیں سکتے۔ اپنے جو بزرگ گزرے ہیں وہ تو باقاعدہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے میرے مولا مجھے رمضان تک آپ جلا کے رکھیے، رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے تاکہ رمضان کی برکتوں کو میں حاصل کروں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا دے، گویا زندگی جو ہے رمضان کے مہینے تک رکھ تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ 6 مہینہ پہلے اگر اپنے اکابر یہ دعائیں کرتے ہوں کہ رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے تو اندازہ کیجئے کہ وہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے رہے۔ اسی اعتبار سے وہ تیاری کرتے ہیں۔ ایک تو تیاری وہ ہے کہ آپ سحری اور افطار کی تیاری کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں تو عام طور سے انسان ان کو رمضان سے پہلے خرید کے رکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روز خریدی جاتی ہیں، سبزی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں تو انسان اس کو روز خریدتا ہے۔ لیکن رمضان سے پہلے گھر کی صفائی، کچن کی صفائی، ساری چیزوں کی صفائی انسان کر لیتا ہے تاکہ رمضان کے آنے کے بعد مجھے صفائی کی ضرورت نہ پڑے، مجھے کوئی دوسری مصروفیت نہ ہو، میرا ایک سیکنڈ رمضان کے استقبال میں، رمضان کی جو اہم عبادتیں ہیں اس کو کرنے میں میرا ہر وقت خرچ ہو۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اور اگر کسی آدمی نے اس کو گنوا دیا تو اس سے بڑا بدنصیب اور شقی کوئی آدمی نہیں کہتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے۔ پہلی زینے پر جب چڑھے تو کہا آمین، پھر دوسرے پر جب چڑھے تو کہا آمین، جب تیسرے پہ چڑھے تو کہا آمین۔ جو صحابہ آپ کی ایک حرکات کو، ایک سکنات کو دیکھتے تھے، اللہ کے رسول کیسے اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے سوتے ہیں، اللہ کے رسول کس طرح سے کھاتے ہیں، اللہ کے رسول استنجا کس طرح سے کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے انہوں نے تعجب کیا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول کبھی آمین نہیں کہتے تھے۔ آج خلاف توقع منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج خلاف توقع آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کیوں آپ نے آمین 3 مرتبہ کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، 3 بددعائیں کی ہیں، اس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بددعا حضرت جبریل نے یہ کی تھی، کسی انسان کے والدین اس کو ملے ہوں اور وہ انسان والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو، جبریل امین نے کہا وہ ہلاک اور برباد ہو، جہنم میں جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بددعا انہوں نے کیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور عبادتیں اللہ کی اطاعت کر کے، مولا کو خوش کر کے اگر جنت حاصل کر لی ہو وہ کامیاب ہے، اور جس نے غفلت میں گزار دیا، رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا تو اس کے لیے بربادی اور ہلاکت۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تیسری چیز جبریل امین نے یہ بددعا کی کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے وہ برباد اور ہلاک ہو، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ بددعا کر رہا ہو، رحمت للعالمین جیسا محبوب کبریا آمین اس پر کہہ رہا ہو، اور مسجد نبوی جو اللہ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب، وہاں کی نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ویسی مسجد کے اندر یہ بددعا کی جا رہی ہو اور آمین اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں، کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک آپ کو ہے؟ بالکل نہیں۔
جبریل امین جیسا فرشتہ تو بددعا کرے، رحمت للعالمین جیسا انسان آمین کہے، مسجد نبوی میں یہ بات ہو رہی ہو، یقیناً اللہ کے رسول کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینے کی مہلت آپ کے پاس، جتنا چاہیں آپ اس کے لیے تیاری کر لیجئے تاکہ رمضان کی ایک گھڑی، ایک ساعت بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ جہاں تک رہا درود و سلام کا، تو دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، دین ملا، اللہ تک ہم پہنچے، جنت کے راستے پر ہم لوگ لگ گئے۔ اس ذات گرامی کا نام آئے اور ہماری زبان نہ ہلے، صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم چھوٹا سا درود، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے بڑا بخیل کوئی ہے۔ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر آپ بخیلوں میں نام اپنا گنوانا چاہتے ہیں، اگر اس بددعا کا حقدار آپ بننا چاہتے ہیں، تو جو تینوں باتیں کہی گئی ہیں اس پر آپ بہت غور سے سنیے کہ والدین زندہ ہوں چاہے دونوں میں سے ایک یا دونوں، خدمت کر کے جنت حاصل کریں، اللہ کی رضامندی اور رضا جوئی حاصل کر لیجیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، عبادتیں کر کے سال بھر کی جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، جو تمام گناہ آپ نے کیا ہے، ان تمام گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، مجلس میں آئے، تنہا پڑھ رہے ہو، کہیں بھی آئے، تو آپ کو اس محسن کے نام کے آنے کے بعد زبان فوراً ہلنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص درود نہیں بھیجتا، یقیناً اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ، ایک گھڑی بھی اگر اس کی ضائع کر دیں گے، آپ یقین کیجئے کہ برباد ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں ان کی بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے نیک کام کرنے کے جو ذرائع ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک دم ہی بگڑا ہوا ہے، وہی رمضان کے مہینے میں بگڑے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب شیطان کو باندھ دیا گیا تو پھر کون بہکاتا ہے؟ آپ گھر میں کھانا پکاتے ہیں، چاہے چاول پکائیں، چاہے روٹی پکائیں، چاہے کچھ اور، پانی صرف آپ گرم کیجئے پتیلے میں، جب گرم پانی کھول رہا ہو پتیلے میں، اتار کے پتیلے کو نیچے رکھ دیجئے، فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دیر لگتی ہے ٹھنڈا ہونے۔ ایسا ہی انسان کا جو نفس 11 مہینے تک اس کو لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، غلط کام کرنے پر ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے۔ شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اللہ جل شانہ نے بہت پہلے کہہ دیا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، لیکن اس دشمن سے ہمیں عداوت نہیں ہے، اس سے تو ہمیں دوستی ہوتی ہے۔ اس کے کہنے پر ہم نماز چھوڑنے کے لیے تیار، اس کے کہنے پر ہم سارا نیک کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے باقاعدہ شیطان نے چھوٹ بھی لے رکھی ہے، جس آدم کی وجہ سے مجھے آپ جنت سے نکال رہے ہیں، ان کی اولاد کو بخشوں گا نہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ باقاعدہ اللہ سے مہلت لی ہے، اللہ نے اس کو مہلت دیا ہے، اور اس مہلت کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کو بخشوں گا نہیں۔ انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے میں اس کو بہکا۔ کہیں یہ کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
औलाद आदम की जड़ें काट के रख दो। सिर्फ क्या है, ऊपर के पत्ते नहीं काटूंगा, शाखें नहीं काटूंगा, जड़ काट दूंगा ताकि वो पनपने ना पाए। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह जल्ल शानुहु को जो अपने बंदों पर इतना एअतिमाद और इतना भरोसा करते हैं, अल्लाह ने उस मरदूद से कहा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जाओ मेरे बंदों पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। जो तेरे बंदे होंगे, तेरे नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे, वो तो तुम्हारे बहकाने में आएंगे, लेकिन जो रहमान के बंदे होंगे वो कभी शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जो शैतान हमारे साथ हर वक्त रहता है, हमको वो देखता है, हम उसको नहीं देखते हैं, वो तरह तरह से हमें वरगलाता है, बहकाता है। जो नफ्स हमारे साथ है, नफ्स अम्मारा, जो बुराइयों पर हमको आमादा करती है, जब 11 महीने हमारे साथ रहती है तो उसके कुछ असरात तो होंगे, इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जहन में ये बात को हटा दीजिए। और बतौर लतीफ़ा एक बात आपको सुनाता हूँ। चचा गालिब का नाम सब लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर शायर थे। एक मरतबा रमज़ान के महीने में उनके घर एक मुहद्दिस पहुँचे थे जो दिल्ली के थे, और रमज़ान का महीना था। चचा जो है खूब मज़े से खा पी रहे, तो उन्होंने उनको देखा और उसके बाद कुछ सोचने लगे। तो चचा गालिब ने कहा कि आप शक में मत मुब्तला होइए। जो आपने हदीस में पढ़ा होगा कि सरकश किस्म के शैतान बांध दिए जाते हैं, बेड़ियां लगा दी जाती हैं, वो यहीं लगा के बंद किए जाते हैं। तो इसलिए आप शक मत कीजिए, हदीस बिल्कुल सही है। तो इससे पता चलता है कि इंसान का जो नफ्स से अम्मारा है, इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ देता है कि खैर व बरकत का महीना आ रहा है, आराम से तुम नेकियां करके उसकी खुशनीदी हासिल कर लो। शैतान कभी नहीं चाहे। शैतान तो इतना सरकश है, इतना सरकश है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसकी सोच कहाँ तक। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन तहज्जुद की नमाज छूटी, दिन भर रोते रहे। फजर की नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज जो उम्मत पर नफल है, वाजिब और फर्ज नहीं है। कोई इंसान अगर पढ़ता है तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करते हैं। कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज हजरत मुआविया की छुटी और दिन भर रोए, इतना गिड़गिड़ाए, इतना रोए, ऐ मेरे मौला मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई, कितने खैर से मैं महरूम हो गया। और जब बंदा टूटे हुए दिल से उसके सामने फरियाद करता है तो आप यकीन कीजिए कि सारे खजाने रुक होते हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। हजरत मुआविया को उससे ज्यादा अल्लाह मियां ने सवाब दे। दूसरे दिन जो मामूल था उनके उठने का, उससे पहले शैतान आया, उठ जाओ जाओ तहज्जुद की नमाज पढ़ो। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कौन हो, कौन उठाने वाला? कहा वही जिसने कल सुला दिया था। कहा आज क्यों जगाने आए? कहा इतना रोए थे, इतना गिड़गिड़ाए थे, तहज्जुद से ज्यादा तुमको सवाब मिल गया था, इसलिए आज मैं तुमको रोने का मौका नहीं दूंगा, तहज्जुद पढ़ लो, उतना सवाब तुमको मिल जाएगा, ज्यादा नहीं दिला सकता। एक शख्स बैठा हुआ था एक दीवार के पास, पुराना मकान था, गिरने वाला था, लेकिन कब गिरेगा किसी को नहीं मालूम। शैतान ने आके उससे कहा कि हट जाओ, ये मकान गिरने वाला। इत्तेफाक से जैसे वो हटे वो मकान गिर गए। तो वो शख्स गए और उस शैतान से पूछा कि भैया तुम कहाँ के हो, इतने खैरखाह तुम हो गए, अगर मैं बैठा रहता तो अभी मर गया होता। कहा वही हूँ जिस पर तुम 100 मरतबा कहते हो लानतुल्लाहि अला शैतान, अल्लाह की लानत हो, फटकार हो, 100 मरतबा तुम मुझ पर फटकार भेजते हो, लेकिन मैंने आज तुमसे ये जानते हो क्यों कहा? अगर दीवार गिरती और तुम मर जाते, शहीद हो जाते, मैं तुम्हें शहादत का दर्जा नहीं देता। शैतान इतना बड़ा दुश्मन हमारा, और उसके कहने पर सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए शैतान तो जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन हदीस के जो अल्फाज हैं मारादा, सरकश किस्म के शैतान। लेकिन जो छोट भैये हैं ना, वो घूमते रहते हैं, वो बहकाते हैं।
اسی لیے دیکھو ہوں گے رمضان میں کسی چائے خانے پہ چلے جائیے، نہ جانے کتنے اپنے بھائی ملیں گے، جوان بوڑھے مسلمان بھی کہیں گے، چائے پیتے ہوئے، سموسہ کھاتے ہوئے، پان کیا منہ میں دبائے ہوئے، اور بڑے شوق سے ہونٹ بھی سرخ رہے گا اور سب کچھ، اور کہتے ہیں کہ ارے صحت نہیں ٹھیک رہتی ہے۔ بھئی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھر میں پڑے رہو نا، چائے خانے پہ بیٹھ کے کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر شرعی طور پر تمہارے پاس عذر ہے تب بھی وہیں رہو نا، آڑ میں۔ لیکن آج کا انسان کچھ سننے کے لیے تیار ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرائض پابندی سے پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں 70 فرض کے برابر۔ اتنا ثواب دنیا کا کوئی انسان دے گا؟ یہ تو صرف رب کائنات کی نوازشیں ہیں، اس کی عطائیں ہیں، اس کی بخششیں ہیں کہ وہ تو صرف بہانا چاہتا ہے کیسے میں اپنے بندوں کو نوازوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کا جب مہینہ آخری تاریخ تھی تو اللہ کے رسول نے مختصر سا خطبہ دیا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہو۔ جانتے ہو وہ مہینہ کیسا ہے؟ اس میں جنت سجا دی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے کہا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ اگر 10 دن میں تقسیم کریں 30 دن کو تو 3 عشرہ نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا، اللہ کی طرف سے ٹوٹ کر رحمتیں برستی، اور دوسرا عشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور تیسرا جو عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سے اپنے بندوں کو خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ جب یہ حدیث لوگوں نے پڑھا تو جو اس کے شارحین تھے انہوں نے کہا انسانوں میں 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے کھاتے میں برائیاں کم ہوتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان کا مہینہ ابتدا سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، ان کے لیے ابتدائی عشرہ ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھاتے میں گناہ ہوتے ہیں، سیئات جس کو صغائر کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لیکن بڑے بڑے اگر گناہ ہوں گے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہو تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کرتے ہیں۔ بڑے کون سے ہیں، چھوٹے کون سے ہیں؟ اللہ کے احسانات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی چھوٹی سی بھی معصیت بہت بڑی معصیت، اور اسی لیے اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اپنے آپ کو دور رکھا کرو، چھوٹا سمجھ کر وہ گناہ مت کر لیا کرو، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھا کرو۔ لیکن بڑا اور چھوٹا جو ہے وہ نسبت کی وجہ سے، ایک آدمی کسی بڑے آدمی کو گالی دے یقینی طور پر یہ غلط بات ہے، لیکن اگر وہی انسان اپنے والد محترم کو گالی دے اس سے زیادہ گندی بات۔ ایک آدمی ایک عام عورت کو برا بھلا کہے گندی بات ہے، لیکن اپنی ماں کو برا بھلا کہے جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہو، موت و حیات کی کشمکش سے جنا ہو، چھاتی سے دودھ پلایا ہو، اپنا آرام اور سکون تج دیا ہو، اس ماں کو کوئی انسان گالی دے، اگر انسان کیا ہے صحیح ہے تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ یقینی طور پر یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک آدمی مسجد کے باہر کسی کو برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، بری چیز ہے، گندی بات ہے۔
اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ تو لان تان کرتے تھے، نہ گالیاں دیتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، نہ فاحش تھے، نہ متفحش تھے، کسی طرح کی گندی بات اللہ کے رسول کی زبان سے نہیں نکلتی۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں گندی بات کہتے ہیں تو کتنی گندی چیز۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے گناہ چھوٹے گناہ نسبتاً ہوتے ہیں، ایک اگر چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا بڑا، لیکن شرعی اعتبار سے جن گناہوں پر حد مقرر ہے، جن گناہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہیں، اور لیکن جو لغزشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو سیئات کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بڑی ترغیب دی ہے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک بیچ میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اگر جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھا ہو، دوسرا جمعہ بھی اس کے تمام آداب اور ارکان کے ساتھ پڑھا ہو، بیچ میں ایک ہفتہ جو گناہ صغیرہ ہے، اللہ میاں معاف کرتے ہیں۔ وضو کر کے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی اور ایک ایک قدم پر ایک ایک برائی اس کے کھاتے سے مٹا دی۔ اتنی نیکیاں جو مل رہی ہیں تو بعد انسان سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ روز وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو دھوتا ہے اس سے جو گناہ ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے، ناک اسی میں ہے، زبان اسی میں ہے، کلی کرتے ہیں، اس کے بعد آنکھ اسی میں ہے، کان بھی اسی میں ہے، اس کا مطلب چہرہ دھوئیں گے تو ان تمام اعضاء سے جو گناہ ہے وہ جھڑ جائیں گے۔ جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کے گناہ، جب پیر دھوئیں گے تو پیر کے گناہ، جب سر کا مسح کرتے ہیں تو اس وقت اگر غلط قسم کا دل و دماغ میں کوئی تصور آیا ہے اس پر جو گرفت ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ سوچیں کہ اللہ میاں اتنی جب نیکیاں دے رہے ہیں تو خالی وضو کر کے چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ، کل گناہ تو معاف ہو گئے، اب نماز پڑھنے کی کیا ہے؟ سوچتے ہیں نا، بہت سے لوگ اسی طرح کے ہیں۔ سعودیہ چلے گئے، حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، 2 سال 3 سال 1 مہینہ، اتنا ثواب ملا، ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب وہاں ملتا ہے۔ اتنی کل نماز میں پڑھ کے آئے ہوں، اب یہاں اعظم گڑھ میں آ کے پڑھنے کیا تھے؟ لیکن اگر اس سے کہا جائے سعودیہ میں کھاتے تھے ناشتہ بھی، دوپہر بھی، شام کو بھی، اور یہاں آ کے 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کھا رہے، چھوڑ دو کھانا نا، جب وہیں جانا تو کھانا، تب کہے گا مولوی صاحب اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں ناشتہ ضرور کیا کرو، دوپہر میں ہلکا کھانا لے لیا کرو، شام کو سونے سے کچھ پہلے کھا لیا کرو، کھا کے مت سویا کرو، لیکن کہتے ہیں کھا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس جسم کو صحیح رکھنے کے لیے غذا چاہیے۔ تو اگر آپ اخروی ترقی چاہتے ہیں تو کیا اسی پر بس کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرنے چلے گئے اور وہاں سے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد واپس آئے، اب یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اور رکھنے کی ضرورت۔ وہاں سے اگر کچھ لے کے آئے ہو تو تمہارا دل تو اور شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا ہے اللہ کی عبادت پر، تمہیں اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو اللہ کے بندے، نام اس کا لیتے ہیں لیکن قدم قدم پر اس کی نافرمانیاں ہیں، بہت بڑے پاپی ہوتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے پاپ میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں جو 10 دن گزرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ غفلت کے گزر جائیں، لیکن جب اور 10 دن گزرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے سارے بندے تو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو افطار کرا رہے ہیں، اور میں کم وقت جا کے روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، شراب پیتا ہوں، پان کھا رہا ہوں، اتنا بدبخت میں ہوں۔ تب اس کا دل جاگتا ہے، ایمان کی جو چنگاری دل میں رہتی ہے وہ روشن ہوتی ہے،
اور اس کو ایک انگارہ بن کے اس کو بھڑکاتی ہے، کتنے کم وقت ہو، کتنے بدبخت ہو، اب تو سدھر جاؤ، اب تو آ جاؤ اللہ کے راستے پر۔ تو 20 دن گزرنے کے بعد اس کی جو اللہ کی طرف رجوع جو ہوتا ہے، اس رجوع کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ اتنا رحیم و کریم ذات کہیں اور آپ کو نہیں ملے۔ الدین یسر، دین بڑا آسان، لیکن جب دین پر انسان عمل کرنا چاہے تب۔ رمضان کا مہینہ ایک خاص مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ جو ظاہری نعمتیں، ظاہری برکتیں ہمارے گھروں میں نظر آتی ہیں، ہمارے دسترخوان پر نظر آتی ہیں، وہ غریب سے غریب آدمی اس کا احساس کرنے کا۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ عصر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، ذرا کچھ چائے کے ساتھ وائے بنا دو، تو کیا کہتے ہیں؟ مٹھائی لے لیجئے، نمکین لیتے آئیے، نمکین بسکٹ لے لیجئے۔ کبھی نہیں کہتے لائیے ہم چنا بھگا کے گھوگنی بنا دیتے ہیں، لائیے ہم پکوڑی بنا دیتے ہیں، کچھ بنا دیں، اس وقت نہیں، ارے لے آئیے بس۔ رمضان کے مہینے میں صبح جب ہوتی ہے تو ہوتا ہے کیا کھائیں گے، شام کو افطار کس پر کریں گے، سحری میں کیا ملے گا، تراویح کے بعد یا تراویح سے پہلے کیا کھائیں گے۔ بظاہر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبنے لگتا ہے، آپ کا جب دسترخوان سجتا ہے، تو آپ یقین کر لیجئے دسیوں اللہ کی نعمتیں آپ کے دسترخوان سے۔ لیکن کبھی نہیں ہم کو احساس ہوتا کہ یہ رمضان کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم کو مل جائے۔ اور جہاں رمضان ختم ہوا وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ دودھ میں کیا ہے، سوئی ڈال کے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ سال بھر کون انسان کھاتا ہے؟ بازار میں ملتی ہے لیکن کوئی نہیں اہتمام کرتا۔ لیکن سحری میں جائیے، بہت سی جگہوں پہ وہی سحری کھاتے ہیں۔ دلی میں چلے جائیے، دکانوں پر ایک دم سوئیاں کیا ہے رکھی ہوئی ملیں گی، اب چھوٹے چھوٹے بازاروں میں بھی ملتی۔ دودھ آپ کے گھر میں ہے، وہ عام ناشتے میں عام دنوں میں کرنا چاہیں تو نہیں ہوتا۔ مدرسوں میں تو چنا مل جاتا ہے، لیکن آپ کے گھروں میں گھوگنی نہیں ملتی۔ آپ کے گھر میں تو انڈا ملے گا، بسکٹ ملے گا، پھر آپ گرم گرم روٹی کھائیں گے، چاہے چنے کی کھائیں، چاہے باجرے کی کھائیں، چاہے چاول کی کھائیں، جو چاہیں آپ کھائیں۔ لیکن عام دنوں میں جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رمضان کے مہینے میں آپ کھاتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ افطار میں آدمی سوچتا تھا آپ کھائیں، 3 گلاس خالی شربت دیے، 3 گلاس شربت دی گئے ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں کچھ اور چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور لیے ہیں۔ پھل جتنے بازار میں ملتے ہیں اتفاق سے سارے کے سارے دسترخوان پہ رہتے ہیں، اور اگر کہیں 5-6 آدمی مل کے افطار کر رہے ہوں، 5-6 گھر کی افطاری آ جائے تو 10 اگر افطاری ہے، 10 چھکا 60 افطاریاں ہو جاتی۔ لیکن ہم کو کچھ نہیں احساس ہوتا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 15 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ کھجور اور پانی، کھجور کھا کے پانی پی لیا کرتے تھے، اسی پر گزر بسر ہوتا۔ کہیں ٹھنڈا پانی مل جاتا تھا، کھجور مل جاتی تھی، تو اللہ کے رسول کہتے تھے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ہم آپ نہ جانے دسترخوان پر روزانہ کتنی غذائیں کھاتے ہیں، رمضان میں کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ نعمتیں جو آئی ہیں کہاں سے ہیں؟ بازار میں چلے جائیے، کیلا جو ہے ٹھیلے پر، دکانوں پر لدا ہوا ہے۔ اعظم گڑھ کے قریب میں کہیں کیلے کا باغ ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ بہار سے آ رہا ہے، مہاراشٹر سے آ رہا ہے، مدراس سے آ رہا ہے۔ ساری نعمتیں نہ جانے کہاں اللہ میاں پیدا کرتے ہیں اور وہ کہاں تک بھیج دیتے ہیں، کتنی انسانوں کی محنتیں لگتی ہیں، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ صرف دال روٹی انسان کھاتا ہے تو کہتا ہے کاؤ کھائیں اور دال روٹی کھائیں،
لیکن یہ گیہوں کس نے بیج جوتا تھا کھیت، کس نے بیج ڈالا تھا، کس نے اس کی سینچائی کی تھی، کتنے لوگوں نے اس کو کاٹا، اس کے بعد بیچا ہے، پھر آپ کے گھر میں آیا، آپ نے صاف ستھرا کر کے مشین میں بھیجا اور آٹا پیس کے آیا، تب آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیگم نے، آپ کی بہن نے، آپ کی والدہ نے گرم گرم روٹی جب پکا کے دیا، بیلے جا ٹھیلے جا، جب مل جاتی ہے گرم گرم روٹی تو گنتا انتا نہیں ہے کوئی آدمی، بیل کے دیتے رہو اور کھاتے رہو۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کتنے لوگوں کی محنت لگی؟ جو دال بنتی ہے اس میں نمک تو پڑتا ہوگا، ہلدی پڑتی ہوگی، اگر بگھارتے ہیں، دال فرائی کرتے ہیں تو اس میں پیاز لگتی ہے، ٹماٹر لگتا ہے، کچھ اور گرم مسالے رکھتے ہیں، ان سب کو آپ سوچئے کہ کہاں لونگ پیدا ہوئی، کہاں مرچ پیدا ہوئی، کہاں ہلدی پیدا ہوئی، کہاں سے نمک نکل کے آیا، کیسے آپ کے گھروں تک پہنچا، کتنے لوگوں نے محنت کی۔ اگر انسان سے اللہ نے کہہ دیا ہوتا ایک جوڑا کپڑا اپنا ابتدا سے تیار کرو، پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک جوڑا کپڑا تیار نہیں ہوتا۔ روئی کا درخت لگاتے، پھر روئی نکالتے، دھاگا بنتے، پھر کپڑا بنتے، اس کے بعد کیا ہے اس کپڑے کی کٹیا کرتے، پھر سلتے، ایک جوڑے میں پوری زندگی پار۔ ایک وقت کے کھانے میں آپ کی آدھی زندگی چلی جاتی، جس کو آپ دال روٹی کہتے ہیں۔ گیہوں اگانا اور دال میں جتنی چیزیں پڑتی ہیں سب کو آپ اپنے کھیت میں اگاتے اور پھر دال تیار کرتے، آپ یقین کیجئے کہ آدھی زندگی چلی جاتی۔ لیکن کتنی بڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں نہیں سوچ۔ ایک انسان جنگل میں جا رہا، پیاس اس کو شدید لگی ہوئی، پانی نہیں تھا اس کے پاس۔ جنگلوں میں اس زمانے میں مشائخ رہا کرتے تھے جس کو راہب کہا جاتا ہے۔ جب وہ گیا ایک کٹیا کے پاس، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہا ایک گلاس پانی چاہیے، کہا کیا دو گے؟ کہا میں بادشاہ وقت ہوں، آدھی سلطنت لے لے۔ کہا ٹھیک میں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات اور بتا دو، ایک گلاس جو پانی میں دے رہا ہوں اگر تم اس کو پی لو اور تمہارے معدے میں جا کے وہ پانی پھنس جائے، فضلہ جو زیادہ ہے پیشاب کی شکل میں نہ نکلے، اگر میں کوئی دوا دے دوں تو اس کے عوض تم کیا دو؟ کہا بقیہ سلطنت لے۔ ایک گلاس پانی کے پینے میں اور پیشاب کی شکل میں جو آدھا گلاس نکلتا ہے اس کے نکالنے میں پوری سلطنت چلے۔ اور ہم کتنے گلاس گرمیوں میں پیتے ہیں، کتنی مرتبہ پیشاب کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جب آپ استنجا کر کے آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، ساری خوبیاں ساری اچھائیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا اور ہم کو عافیت کے ساتھ رکھا۔ اگر وہی پیشاب رک جائے تو آپ اندازہ کر لیجئے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے کاٹ کے تھیلی لگا دیتے ہیں، اس تھیلی کو لے کے زندگی بھر ڈھوئیے، کتنی مصیبت ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ اور پھر اس پائپ کو بھی آپ زندگی بھر نہیں رکھ سکتے، 1 مہینہ 2 مہینہ اس کے بعد ہٹا دو، نہیں تو انفیکشن ہو جائے گا۔ قدرت کا جو پائپ لگا ہوا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اس پروردگار کا شکر اگر ہم ادا کرنا چاہیں، آپ یقین کیجئے کہ شکر نہیں ادا کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے پورے خیر و برکت کا مہینہ، کہا جاتا ہے عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ عید کا موسم آتا ہے، کسی تہوار کا موسم آتا ہے، دکاندار کہتے ہیں موسم آ گیا ہے، سیزن ہے آج کل، عید کا تہوار آ رہا ہے، کپڑے خریدیں گے، لگن ہے، شادیاں ہیں، کپڑے خریدیں گے، سارے اچھے اچھے کپڑے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ سونار صبح سویرے دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، لگن کا دن ہے، ابھی سونا خریدنے آئیں گے، چاندی کے زیورات، نہ سوتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، بالکل پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی سارے لوگوں کا موسم جب بدلتا ہے، تداخل جب ہوتا ہے، ایک موسم جا رہا ہے دوسرا موسم آ رہا ہے، انسان کی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے، بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، ڈاکٹر خوش ہو جاتے ہیں، سیزن آئے۔ اس لیے کہ جب مریض جائے گا تب وہ دوا دیں گے، ان کا فائدہ ہو۔ اللہ کی طرف سے کچھ نظام ایسا ہے، سب کو مل رہا ہے۔
جھگڑا اگر نہیں ہوگا تو کوئی کھانے میں جائے گا؟ شیطان برغلاتا جھگڑا کرتے ہیں اور پھر کھانے دار کو جا کے دونوں پارٹی پیسہ دی۔ اتنا سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ یقین کیجئے کہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے تو اس کی گالی کا جواب نہ دو، یہ کہہ دو کہ میں روزے سے۔ یہ تو ہمارے نبی نے ہم کو 1400 سال پہلے کہا، اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہر رمضان میں کہیں نہ کہیں آستین چڑھ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلتی۔ ایک طرف اس دین کا نام لیتے ہیں جو کہتا ہے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا، اس کے ماننے والے کیا ہے اس طرح کا کام کریں جس کے نبی نے کہا ہو مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس پہ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو اس میں بھی گولیاں چلیں، اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہو، ہم کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، جس دین کو ہم مانتے ہیں کیا اس دین کے ہم پابند ہیں؟ کیا ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے؟ ہماری وجہ سے کبھی کبھی ہمارے اسلام کو لوگ برا بتاتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی پابندی نہیں کریں گے، اس کے احکامات پر نہیں چلیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، دنیا یہ کہے گی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گی کہ زید ایسا ہوتا ہے، بکر ایسا ہوتا ہے، ابوذر ایسا ہوتا ہے، وہ کہیں گے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کے لغوی معنی آتے ہیں امساک، روکنا اپنے آپ۔ شرعی اعتبار سے کن چیزوں سے روکنا؟ کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیگم سے ملنے سے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جائے، شرعی اعتبار سے اس کو روزہ دار ہے۔ یہ تو ایک عام انسان کا روزہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے وہ سحری کھا لیتا ہے، صبح صادق ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کو چونکہ پسند نہیں ہے اس لیے وہ انتظار کرتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو گھر میں جو کچھ بھی ملتا ہے عمدہ سے عمدہ غذائیں اس سے وہ افطار کرتا ہے، کھاتا ہے، اور جو کچھ مشروبات پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پی لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان ان چیزوں سے اگر رک جائے تو شرعی اعتبار سے وہ روزے دار کہتا ہے۔ لیکن ایک خاص کا روزہ ہوتا ہے جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کی یہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، آنکھ، کان، دل و دماغ، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، یہ سرکاری مشین ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم جیسے چاہیں جہاں چاہیں استعمال کریں، اسلام نے اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے یہ ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبیوں نے آ کے بتایا ہے ان آنکھوں سے کیا دیکھا جائے کیا نہ دیکھا جائے، ان کانوں سے کیا سنا جائے کیا نہ سنا جائے، اس سے کیا چیز سونگھی جائے کیا نہ سونگھی جائے، اس زبان کو کہاں چلایا جائے کہاں نہ چلایا جائے، اس پیر سے چل کر کہاں جایا جائے، گرتے ہوئے کو تھامنے کے لیے جایا جائے، یا ایک آدمی اچھا خاصا جا رہا ہے کوئی لگتی مار کے اس کو گرا دیا جائے۔ نبیوں نے یہ بتایا ہے کہ کہاں اس کو استعمال کریں۔ اس ہاتھ کو اللہ نے دیا ہے دو ہاتھ۔ اسلام یہ کہتا ہے داہنے ہاتھ سے کھائیے، داہنے ہاتھ سے دیجیے، داہنے ہاتھ سے لیجیے، ہر کام میں دایاں استعمال کیجیے جو شرافت اور کرامت کا کام، اور جو کام گندگی کا ہے اس میں بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ ناک صاف کرنا ہو بائیں سے، گندگی صاف کرنا ہو بائیں سے کیجیے۔ لیکن آج کا انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بڑے روشن دماغ ہیں، بڑے عقل مند ہیں، تہذیب و تمدن کے ہم مالک ہیں،
بڑے فخر اور غرور سے بائیں ہاتھ سے کھائے، اور کوئی اس کو عار محسوس نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کے بائیں ہاتھ سے کھائے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، داہنے ہاتھ سے دیتے تھے، داہنے ہاتھ سے لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نبی کے نقش قدم پر چلیے تو وہ لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، دونوں اللہ کے بنائے۔ اب اگر اسی پر ایک تھپڑ لگا دیا جائے کہ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی کی بالکل بجا ہے، اللہ نے دیا ہے لیکن نبیوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کہاں استعمال کیا جائے، یہ کہاں استعمال۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور مزید آپ اپنا جوتا حفاظت کے لیے اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں رکھنا چاہتے ہیں، کس ہاتھ میں جوتا لیں گے، کس ہاتھ میں قرآن لیں گے؟ اسلام تو کہتا ہے اپنے ماننے والوں سے اس ہاتھ میں قرآن لے لو، کتنا ہی قیمتی جوتا ہو اس ہاتھ میں۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے احترام دل میں ہوتا ہے، لیکن جب دل میں احترام ہوگا تو اعضاء اور جوارح سے بھی وہ احترام ٹپکے گا۔ اگر آپ باپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے باپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، باپ کے سامنے آپ میٹھی گفتگو کریں گے، سخت لہجہ استعمال نہیں کریں گے، باپ کی کسی بات پر انکار آپ نہیں کریں گے، اس کے سامنے ہر وقت جھکے رہیں گے۔ کوئی بیٹا یہ کہے کہ دل میں باپ کا احترام ہے اور ایک بات بھی نہ سنے، نالائق ہے، وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ اگر باپ کا دل میں احترام ہوتا تو باپ کی ایک ایک بات ہوگا۔ بعض لوگ نبی کا کہتے ہمارے دل میں احترام ہے، نبی کا نام آتا ہے تو آنکھوں پر لگاتے ہیں، بالکل بجا ہے، لیکن نبی کی کتنی بات مانتے ہیں؟ نبی کے نام کے آنے کے بعد صرف گردن جھکا لینا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ضروری۔ صحابہ نے تو اتنا سنت کے پابند تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے متبع سنت تھے، تلاش کرتے تھے ایک ایک سنت کو اور اس کو کیا ہے اپناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا، باسی وضو سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب آپ کا بدن بھاری ہو گیا، تھوڑا سا ضعف آ گیا تو اگر ایک وضو رہتا تھا تو کبھی کبھی دو دو نماز، تین تین نماز بھی آپ نے پڑھی۔ صحابہ نے جب ٹوکا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بیان جواز کے لیے، تم کو سکھلانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتے ہو اگر وضو ہو، بچانے کی وجہ سے نہیں، بچا رہے تب۔ کچھ لوگ بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، دبا کے، دبانے وبانے سے وضو نہیں رکتا، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تب۔ اور اگر دبا کے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ دبانے کے چکر میں ہے، ہو گیا کام، آگے سے پیچھے سے گئی نماز۔ تو اس لیے اگر تیز لگا ہو تو جا کے پہلے فارغ ہو جائیے تب آئیے، بلکہ اللہ کے رسول تو یہاں تک کہتے ہیں اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدم العشاء، شام کا کھانا عشاء کی نماز اگر ایک ساتھ آ جائے تو کھانا پہلے کھا لو، نماز بعد میں پڑھو، تاکہ کھاتے وقت نماز کی فکر رہے، نماز کی نیت باندھ کے کھنوا تو ختم ہے گوا، ٹھنڈا ہے گوا، تنیا پل غائب ہو گئی ہوگی۔ جب اس حالت میں آپ کھانے کے بارے میں سوچیں گے تو مفتی صاحب لوگ بیٹھے ہیں، امام صاحب لوگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا کیسی نماز گئی نماز۔ اس لیے اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائیں۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اس ہاتھ میں جوتا ہو، اس ہاتھ میں قرآن ہو، اور کہے دل میں احترام ہے، اگر دل میں احترام ہوگا تو آپ یقین کیجئے آپ کے اعضاء بھی اس کا احترام کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے جو شعائر ہیں، مساجد، قرآن، بیت اللہ، یہ تمام کو دیکھیے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کی مسجدیں ہیں، بیت اللہ ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ کی یاد دلاتی ہیں
تو جب آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے احکامات پر چلنے کا جذبہ ہوگا، اللہ کی منہیات سے رکنے کا داعیہ ہوگا، سب نہ آپ کریں گے، تو سب سے پہلی عبادت رمضان کے مہینے میں روزہ۔ ایک تو عوام کا ہو گیا ان تین چیزوں سے بچنا، خواص کا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں ظاہری، ان اعضاء سے اللہ کی کوئی معصیت مت کرے۔ ایک آدمی روزہ رکھے، جھوٹ بولے، کچہری میں جا کے جھوٹی گواہی دے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے آدمیوں کے روزہ رکھنے سے اللہ کو کوئی پرواہ، ایک تو تھوڑی ثواب نہیں دے، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دے۔ جھوٹ بول رہے ہو اور ساتھ میں روزہ رکھے ہوئے، کہاں سے اللہ میاں اجر و ثواب دے؟ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، صرف بھوک اور پیاس ان کو ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو بھوک اور پیاس پر جب آپ برداشت کرتے ہیں، ان اعضاء پر بھی کنٹرول کیجیے، کسی کو ماریے مت، کسی کو گالی مت دیجیے، گندی جگہوں پر اس آنکھ سے مت دیکھیے، کان سے غلط باتیں نہ سنیے۔ بعض لوگ روزہ کاٹتے گانا سننا شروع کر دیتے ہیں، کیا میں تو سوچتا ہوں ظہر کے بعد سے عصر تک گانا کہ وہ لگا لیتا ہوں لیڈ، بڑے آرام سے روزہ کٹ جاتا ہے، ایک دم ہی کٹ جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کٹنے کا مطلب ہے اجر و ثواب نہیں ملے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس ہو گیا، ٹائم وہیں پاس نہیں ہوتا، گناہ ملے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ناول پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو لے کے ناول پڑھتے پڑھتے پتہ چلا مغرب کا وقت ہو گیا، کہتے ہیں کہ روزہ کٹ گیا، بالکل بیکار کٹا، ایک ذرہ برابر اللہ اجر و ثواب نہیں دے گی۔ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا فجر کی نماز تو سحری کھائے، یہاں تک حلق تک سو گئے، فجر کی نماز چلی گئی، اس کے بعد کیا ہے ظہر کے وقت سونے میں چلا گیا، دونوں نماز چلی گئی۔ افطاری کی تیاری میں گئے بازار سامان وامان لانے کے لیے، عصر کی نماز چلی، افطار تیار کرنے میں کھانے میں مغرب کی نماز چلی، اور جب یہاں تک کھا لیے ہیں تو تراویح تو خود بخود صاف، پانچوں نماز صاف، اور آپ کہیں میں روزے دار، کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں روزے دار؟ آپ یقین کیجئے ہنس رہے ہیں، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، لیکن یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہے، اصل رونے کی۔ لیکن آپ کو اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کے دل میں ہمارا حال یہ سب غائب رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم امید لگائے ہوئے ہیں کہ بڑے میاں کیا ہے رحمتیں برکتیں خوب دیں گے، مجھ سے توقع یہی کیجیے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو کچھ سنبھالیے۔ اور ایک ہوتا ہے بالکل خاص لوگوں کا جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اخص الخواص، ان کا یہ کہ اس دل و دماغ پر بھی ان کو کنٹرول رہتا ہے، دل کے اندر بھی کوئی چیز اس طرح کی نہیں آتی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ یہ دل بظاہر دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی مخلوق سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، والدین کا احترام، ساری چیزیں اگر اس میں آپ بھرنا چاہیں جگہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض، عداوت، یہ ساری برائیاں بھی اس دل کے اندر ہیں۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بالکل مقرب بندے، صرف ان ظاہری اعضاء کو نہیں روکتے ہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی روکتے ہیں۔ اس میں حسد، کینہ، کپٹ کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو نہ آئے۔ رمضان کے مہینے میں میرا دل بالکل صاف ستھرا ہو، آئینے کی طرح، کہ جو آدمی دیکھنا چاہے ساری چیزیں اس میں دکھائی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص خادم تھے حضرت انس، 10 سال تک خدمت کی تھی، اور اللہ کے رسول نے کبھی حضرت انس کو یہ نہیں ٹوکا تھا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ان کو 4 دعائیں دی تھی۔ حضرت انس کہتے تھے چاروں کی چاروں مجھ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیے ہوں گے، 3 تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ارجو الرابعہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی اولاد میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے 3 میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی،
99 सुलभी औलाद को हजरत अनस ने अपने हाथों से दफन। कितनी लंबी उम्र पाए। कहते थे सुनते सुनते थक गया, सबाह अल खैर सबाह अल खैर असब्बहक अल्लाह। कहते सुनते सुनते थक गए। इतने साल माल में इतनी बरकत की लोगों के दरख्त एक मरतबा फल देते थे, मेरे दरख्त 2-2 मरतबा फल देते। कहते 3 दुआएं जो अल्लाह के रसूल ने मुझे दी थी, मैंने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में देख लिया। चौथी दुआ थी, अल्लाह अनस के गुनाहों को माफ करके जन्नत में भेज दे। कहते मुझे यकीन है कि मेरे महबूब की अगर 3 दुआएं कबूल हुई हैं तो मेरे हक में ये चौथी दुआ भी कबूल। हजरत अनस से अल्लाह के रसूल ने बड़े प्यार से कहा था, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, एक काम अगर तुम कर सकते हो तो कर लिया। सुबह शाम तुम्हारी इस तरह से गुजर जाए कि तुम्हारे दिल के अंदर किसी के खिलाफ कीना ना हो, कपट ना हो, हसद ना हो, जलन ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो। ऐ मेरे लाडले, दिन रात ऐसे गुजार। और अगर तुमने ऐसे गुजार लिया तो ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। जो मेरा तरीका अपनाएगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा उसका ठिकाना जन्नत। हम नाम तो लेते हैं उस नबी का, लेकिन उस नबी ने जो बातें कही हैं वो कभी हम उस पर गौर नहीं करते। हजरत अनस खादिम रसूल थे, बड़ी प्यार से अल्लाह के रसूल ने कहा था, मेरे बेटे इस नसीहत को गिरह बांध के रख लो, सुबह शाम इस तरह से गुजार दो कि तुम्हारे दिल में किसी के खिलाफ कोई गलत किस्म के ख्यालात ना। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा, जन्नती देखना हो तो देख। लोगों की निगाह गई तो एक साहब आ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, जन्नती देखना हो तो देख लो। देखा तो वही इंसान वजू करके अपना, जैसे हम लोग आमतौर से आते हैं पहुँचते पाछते, वो भी चले आ रहे। तीसरे दिन फिर कहा, देखा तो वही इंसान। एक आदमी के दिल में ये रश्क और गिबता पैदा हुआ कि बेचारा कौन सा काम करता है कि अल्लाह के रसूल दुनिया में रहते हुए उसको जन्नत की बशारत दे। उनके यहाँ मेहमान बन गए, 3 दिन रहे। उनके रात में दिन में क्या करते हैं, एक एक चीज की टोह में लगे। उसके बाद 3 दिन के बाद कहते हैं, भैया मैं जा रहा हूँ। तो कहने कहाँ आए रहे भैया, 3 दिन तक आप रहे, कुछ बताया नहीं कि किस लिए आए थे, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कहने लगे, अच्छा जब आपने पूछ लिया तो आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तुमको कहा था जन्नती देखना हो तो देख लो, और तुम ही 3 दिन आए। मेरे दिल में हसद नहीं था, जलन नहीं था, ये था कि अगर वो कोई काम ऐसा करते हैं जिससे जन्नत में जा रहे हैं तो मैं भी वो काम करूं। उन्होंने कहा, देखा कुछ मिला? कहा नहीं, कुछ नहीं मिला। तो कहा मैं बताता हूं, नमाज तो तुमने देख लिया, खाते पीते देख लिया, चलते फिरते देख लिया, एक चीज नहीं तुम देखते हो, मेरा दिल जो है बज़ाहिर छोटा है, लेकिन इसमें किसी के लिए बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, जलन, हसद नहीं है। शायद अल्लाह के रसूल ने उसी बुनियाद पर मुझसे कहा हो कि ये जन्नती। अगर तुम भी जन्नत में जाना चाहो तो अपने दिल को साफ सुथरा रखो। रमज़ान का महीना मिले, हमारा दिल भी गंदा हो, बदन भी गंदा हो, हमारे अमाल भी गंदे हों, तो कैसे अल्लाह से हम कहेंगे ऐ अल्लाह तेरे बंदे। अल्लाह तो कहते हैं कि रोज़ा इतनी अहम इबादत है कि हर अमल का बदला इंसान को अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना 700 गुना मिलता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं इल्लस्सौम फहुव ली व अना अज्ज़ी बिही, और एक रिवायत है व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए बंदा रखता है, इसलिए मैं उसका बदला दूंगा। आज अगर कोई आदमी कह दे सदर जमहूरिया का अवार्ड उनके हाथों से मिलेगा, कितना खुश हो जाते हैं। सब लोगों से कहते फिरते हैं, बाकायदा मजलिसें होती हैं, मुबारकबाद दिया जाता है, सदर जमहूरिया का अवार्ड सदर जमहूरिया के हाथों से मिलेगा और सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। रब्बे कायनात अगर आपको अपने हाथों से बदला देगा, कैसा होगा उसका तस्वुर आप दुनिया में नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं दूंगा, इसलिए कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है।
नमाज आप पढ़ते हैं, कोई ना कोई देख लेता है, रुकू में गए हैं, सजदा किए हैं, वजू कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, ज़कात देते हैं, कितना भी छुपा के दे, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो तो जान जाता है कि मुझको इन्होंने ताउन किया है। हज के लिए जाते हैं, तब तो पूरा गांव नहीं पूरा शहर जाता है, फला साहब का मंजूर हो गया है, फला दिन दावत होगी, चलो वहाँ खा के चलेंगे, हाजी साहब लौट के आएंगे, फिर हम लोग दावत करेंगे, पूरा शोर रहता है। लेकिन रोज़ा अगर आप रखते हो तो वो जानता है आप जानते हैं। बहुत से लोग रमज़ान के महीने में दबा के अंडा पराठा खा के खूब मुँह सुखा के आते हैं, रोज़ा आज बहुत लगत है, बड़ी गर्मी है। और जब उनके घर के किसी छोटे बच्चे को बुला के पूछिए, ए बाबू मामू क्या करत रहे, मामू नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते, सही बात बिल्कुल बताते। और जब उनसे कहा जाता है, अरे लड़कवा वैसे ही कह दिया, सिर्फ वैसे कैसे कह दे भाई, खाते हुए आपको देखा है उसने, बिल्कुल सही बात कह रहे, लेकिन आप अल्लाह को धोखा देते। आप वजू करने के लिए बैठे, पानी बड़ा ठंडा ठंडा लगा, मार दिया तो तीन, किसने देखा? हम तो समझ रहे हैं कि गुल्ली कर रहे हैं। वहां सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। कोई मशीन ऐसी नहीं है कि आपको लगा के देख लिया जाए कि आप रोजे से हैं या नहीं। आजमगढ़ में बहुत से मुस्लिम डॉक्टर हैं, गैर मुस्लिम भी डॉक्टर हैं, किसी के पास कोई आला हो तो बता दीजिएगा कि लगा के पता चल जाए कि ये बावजू है और ये इंसान क्या है, रोजेदार। वो तो सिर्फ वो जानता है और आप जानते, उसके अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह कहते हैं इल्लस्सौम फहुव ली व अना अज्ज़ी। एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजेदार का है, उसका नाम है रैयान। रैयान दरवाजे पर जो फरिश्ता खड़ा रहेगा, पुकारेगा, कहाँ है रोजेदार, कहाँ है रोजेदार, उसी दरवाजे से दाखिल। हदीस में जगह जगह आप पढ़ेंगे जन्नत में 8 दरवाजे, हो सकता है नमाज वालों का अलग हो, हज वालों का अलग हो, ज़कात वालों का अलग हो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने वाला का अलग हो, सदका खैरात करने वालों का अलग हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा, ए मेरे महबूब, अगर कोई आदमी सारा काम करता हो तो वो किस दरवाजे से जाए? एक आदमी नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखता हो, हज भी किया हो, ज़कात भी दिया, उसने सलूक भी करता, सारे काम करता है, तो वो किस दरवाजे से जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा उसको हर दरवाजे से जाने की इजाज़त। और मुझे गुमान ये है कि वो तुम कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। इतनी बशारतें अल्लाह ने उस यार गार को दी हैं, उसके बावजूद बहुत से लोग उनको बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं। अपने ईमान को उनको सोचना चाहिए। जिसकी अल्लाह के रसूल ने तारीफ की हो उसके बारे में सोचना चाहिए। यकीनी तौर पर रोज़ा जो है बहुत अहम इबादत है और वो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। अगर आप सही तौर पर रोज़ा रख लिए तो बेड़ा पार है, सारी नेमतें आपको मिलती हैं। इसी तरह से रमज़ान के महीने को कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना कुरान का महीना, जितना आप तिलावत कर सकते हो रमज़ान के महीने में उतना पढ़ें। अव्वाबीन आप पढ़ सकते हो तनहा, मगरिब के बाद नफ़िल नमाज पढ़िए, बग़ैर नमाज की आप तिलावत करना चाहते हैं कीजिए। तरावी में अगर आप पढ़ाते हो पढ़ाइए, सुनते हो तो सुनिए। तरावी के बाद अगर आपकी हिम्मत हो तहज्जुद की नमाज पढ़िए, लंबी लंबी पढ़िए, कोई नहीं रोकता है। फजर तक आप पढ़ते रहिए, सहरी से पहले आप बंद कीजिए, सहरी खा लीजिए, जितना आप कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं कहूँ अभी तो आप लोग मानेंगे नहीं, बहुत से लोग रमज़ान के महीने में रोज़ाना एक कुरान पढ़ा करते। आज हम आप चूंकि पढ़ते नहीं है इसलिए कहते हैं कैसे पूरा कुरान पढ़ें, या लमून तालमून करत रहे, हो ही नहीं सकता। अल्लाह उनके औकात में बरकत दे। आम दिनों में आप शायद एक पारा नहीं पढ़ पाते, रमज़ान के महीने में अदना से अदना मुसलमान 5 पारा 10 पारा तिलावत करता है। कहाँ से कर लेता है? क्या उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है? अल्लाह ताला बरकत दे।
ایسے ہی بعض صحابہ جو ہے 3 دن میں پڑھتے تھے، بعض صحابہ 7 دن میں ختم کرتے تھے۔ معمول سب کا الگ الگ تھا۔ کتنے لوگ مجمع میں ایسے ہوں گے پورا سال گزر گیا ہوگا لیکن شاید ترتیب سے قرآن ختم نہ کیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے جس کی برکت سے وہ اگر کہیں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیں تو شاید پورا قرآن سن لیتے ہیں، ورنہ سال کا سال گزر جائے اور ان کو قرآن پوری ترتیب سے پڑھنے اور سننے کا موقع نہیں ملتا۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے، غور سے سنیں گے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر چھوڑ دیا تراویح میں قرآن سنانا ہاف، اور 2 سال چھوڑ دیا تو صاف۔ جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ ہو اور بھلا دیا ہو۔ بہت سے لوگ بچپن میں پرائمری تک کچھ صورتیں یاد کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بعض بہنیں اور مائیں پہلے زمانے میں سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، نہ جانے بڑی بڑی صورتیں ان کو کتنا یاد رہتی تھی، اور روزانہ صبح کو تلاوت کیا کرتی تھی پابندی سے تاکہ وہ صورتیں یاد رہیں۔ آج انسان بچپن میں اگر کیا ہے علم ترا کیف سے یاد کر لیا ہے، جب نیت باندھے گا انا اعطینا والعصر قل هو اللہ، بقیہ اس سے اوپر کی صورتیں یاد کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، بلکہ جو یاد رہتی ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول جاتی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں، ائمہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پیچھے آپ 15 دن 1 مہینہ مسلسل نماز پڑھ لیجیے، کہیں نہ کہیں سے وہی صورتیں وہی آیتیں گھما کے 1 مہینے کے بعد آنا چاہیے، ہے نا امام صاحب جی؟ اس لیے کہ جہاں سے اچھا یاد رہتا ہے وہیں سے آدمی پڑھتا ہے۔ نئی جگہ سے عام نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ الحاقۃ ملحاقہ پڑھنا شروع کیا بھلا گیا، پیچھے سے لوگ لقمہ دینا شروع کریں گے تو اور نماز گڑبڑا جائے۔ ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، ایک آدمی آئے، صدری ادری پہنے ہوئے تھے، کچھ ٹوپی ووپی لگائے ہوئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ حافظ صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہوں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نماز آپ پڑھا دیجیے، مغرب کی نماز تھی، قل یا ایھا الکافرون شروع کیے، ختم ہونے کے نموے لا اعبد اعبد لا اعبد اعبد لا اعبد اعبد لا انا عابد ما، ختم ہے نا؟ تو ایک ساتھ پیچھے سے ان کو کھینچے اور کھینچ کے کہنے لگے بھیا چلے آوا ہماری کی طرف۔ صدری پہننے سے کوئی آدمی حافظ نہیں ہو جاتا۔ صدری بہت سے لوگ پہنتے ہیں، شیروانی بہت سے لوگ پہنتے ہیں، لیکن سینے میں جب قرآن محفوظ ہوگا، پڑھیں گے کثرت سے، تب یاد ہوگا، تب صحیح۔ رمضان کے مہینے میں جتنا تلاوت کر سکتے ہو، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ 20 رکعت ہے 8 رکعت ہے، حرم میں دونوں جگہ 20 رکعت ہوتی ہے، آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں سب جگہ کا 20 رکعت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ 20 والی روایت صحیح ہے کہ 8 ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم کو کچہری جانا ہو تو 10 آدمی سے مشورہ کرتے ہو نا کہ سب سے